السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں بات استغاثے کی ہو رہی تھی کہ سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ کیسے پیش کیا جائے۔ تو آج میں استغاثے کے متعلق آپ کو بتاؤں گی کس طرح سے پیارے آقا کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا جائے، لیکن اس سے پہلے میں ایک کوشچن آپ لوگوں سے کرنا چاہتی ہوں کہ کبھی آپ نے معجزے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں؟ اور کبھی اس شاہکار، اس رب ذوالجلال کی رحمت کو جوش میں آتے ہوئے دیکھا ہے؟ آج میں آپ کو یہ ایک واقعہ بتاتی ہوں جو کہ میرے ساتھ ہوا اور بہت ہی مجرب ہے۔ اتنا مجرب ہے کہ میں جب اس کو یاد کرتی ہوں تو میری روح جو ہے وہ اندر سے اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر خیر اتنی تیزی سے کرنے لگتی ہے کہ بس ایسا لگتا ہے کہ آسمان و زمین میں بس پروردگار کی ذات ہی اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ایک عاشق رسول ہوں اور مجھے سرکار سے بہت محبت ہے، اور الحمدللہ باعلم بھی ہوں۔ جتنا بھی علم اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، پردہ دار بھی ہوں، جتنا بھی پردہ کر سکتی ہوں اتنا کرتی ہوں، بس اللہ تبارک تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو میں پیارے آقا سے استغاثہ بہت کرتی ہوں الحمدللہ۔ استغاثہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو ہم فرض نمازیں پڑھتے ہیں، فرض نمازیں پڑھنے کے بعد ہم کو جو ہے مدینہ منورہ کی جانب کھڑے ہونا ہے، اور کھڑے ہو کر ہمیں وہاں پر 11 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ جب ہم صلاۃ و سلام پڑھ لیں گی، اس کے بعد جو ہے ہم اپنی فریاد رسی کریں گی، یعنی پیارے آقا سے اپنا جو غم ہے، جو تکلیف ہے وہ بیان کریں گی۔ بیان کس طرح کریں گی؟ تو پیاری اسلامی بہنوں، پیارے اسلامی بھائیوں، تمام لیڈیز اینڈ جینٹس سے میری یہ التجا ہے کہ آنکھیں اشک بار رکھیں اور نگاہوں کو جھکا لیں اور تصور یہ باندھ لیں کہ میں اس وقت گنبد خضرا اور سنہری جالیوں کے سامنے ہوں، پیارے آقا کے روبرو ہوں، پیارے آقا مجھے دیکھ رہے ہیں، میں پیارے آقا کے سامنے دست بستہ ہوں اور ان سے التجا کر رہی ہوں۔ اب التجائیں شروع کریں اور یہاں سے شروع کریں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسمع قالنا۔ صدا لگائیں اور کہیں کہ پیارے آقا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں، اور بہت اچھے سے جانتی ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ پر غیبوں کو آپ پر خبردار رکھا ہے۔ آپ بے شک دونوں جہاں کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں، آپ کے دست مبارک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہے۔ تو آقا بہت پریشان ہوں، غم خوار ہوں، غم گسار ہوں، اور آپ بے قصوں کی یاوری کرنے والے ہیں اور آپ کی امتی ہوں۔ آقا آپ سے نہ کہوں تو کس سے کہوں اپنا غم؟ ایک آپ ہی تو ہیں، ایک آپ ہی کی تو ذات ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس زمین پر، اس دنیا میں بھیجی کہ اپنا غم اپنے محبوب سے کہو، اپنا غم اپنے آقا و مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہو۔ تو پیارے آقا آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں اپنا سوال لے کر، اور میرا سوال یہ ہے، آپ سے میری عرض ہے کہ میری مصیبت کو، میری پریشانی کو، میرے غم کو دور کیجیے، اور سب سے پہلے جو مانگنا چاہیے وہ آپ یہ مانگیے کہ ان کا عشق مانگیے۔ جب ان کا عشق مل جائے گا نا تو الحمدللہ ہمیں دنیا کی تمام سب سے بڑی دولت ہمیں مل جائے گی۔ تو میں بھی الحمدللہ ایسے ہی استغاثہ کرتی ہوں، اور استغاثہ بھی کرتی ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں وظائف بھی کرتی ہوں، دعائیں بھی مانگتی ہوں۔ فرض نمازوں کے ساتھ نفل نمازیں بھی پڑھنا معمول ہے، اشراق، چاشت، تہجد کی پابندی نہیں ہو پاتی، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ شرف دیتا ہے تو عطا ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی ایک رات میں بہت زیادہ پریشان تھی اور وظائف بھی میرے جاری تھے، تو ایک وظیفہ تھا جو میں نے شروع کیا تھا۔ آج میں ایک وظیفہ بھی آپ کو بتاؤں گی جو کہ بہت ہی مجرب ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی کیا ہوا ہے اور یہ بہت ہی کارآمد ہے۔ جب بھی میں نے کیا ہے، میں نے ہی نہیں، میں نے کئیوں کو بتایا بھی ہے، اور لوگوں نے مجھے بتایا ہے، رابطہ کیا ہے مجھ سے کہ یہ وظیفہ ہمارا جو ہے کامیاب ہوا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں اس وقت بیرون ملک ہوں اور وہاں پر میں یہ وظائف کر رہی تھی، کیونکہ اس وقت میں سخت درپیش ہے میرے سامنے ایک بہت ہی زیادہ کریٹیکل پرابلم جو کہ حل نہیں ہو رہی ہے، سالو نہیں ہو رہی ہے۔ تو میں نے پیارے آقا کی بارگاہ میں استغاثہ کئی بار کیا اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگی۔ تو رات کا وقت اور جو ہے وظیفہ کرنے کے لیے میں نکل جاتی، تسبیح ہاتھ میں، ننگے پاؤں
ننگے پاؤں اور ننگے سر ہی ہوتا ہے وہ وظیفہ، بس تسبیح پڑھتی جاتی اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں اشک بار آنکھوں سے التجا کرتی، مولا تو مسبب الاسباب ہے، اسباب پیدا کر دے۔ تو الحمدللہ اچھا وظیفہ بھی یہی ہے، ہمیں 511 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، بس یہ پڑھتی جاتی۔ بس ابھی چند ہی دن ہوئے تھے مجھے یہ پڑھتے ہوئے، اور الحمدللہ ایسا ہوا کہ ایک رات جب میں سوئی، رات کو بھی نیند نہیں آتی تھی، بہت بے چینی رہتی تھی، پتہ نہیں اسباب کیسے بنیں گے، کہ مشکلات کافی بڑی تھی۔ بٹ ایک صبح رات کو جب سوئی 3-4 بجے نیند آئی جب سوئی، اور صبح کو جب میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے موبائل پر ایک کال ہے، اور کال کرنے والا جو ہے وہ میرا مددگار ہے، اور وہ کال کر کے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کی مشکل کو میں آسان کر سکتا ہوں۔ اور اس نے جو ہے ایسی بات کی کہ بس مجھے بات وہ شخص مجھ سے کر رہا تھا، یعنی اس شخص کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی، لیکن میری آنکھیں ڈبڈبا رہی تھی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت میرے دل میں جوش مار رہی تھی۔ اس وقت مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ زمین و آسمان کا مالک جو ہے وہ صرف اور صرف میرا پروردگار ہے، جو اپنے بندوں پر خصوصی کرم کرتا ہے، اور اس دنیا کا نظام بھی چلانا بس اسی کا کام ہے۔ باقی وہ مسبب الاسباب ہے، اور اس نے ایسے اسباب پیدا کرے، ایک شخص کو اسباب بنانے پر قادر کیا، اور انہوں نے الحمدللہ وہ اسباب پیدا کیے، ماشاءاللہ میری مشکلات ایسے حل ہوگی۔ اور اب میں جب بھی ان کو یاد کرتی ہوں، شخص کو ذہن میں لاتی ہوں، تو میرے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جو کہ میری مشکلات کو حل کیا انہوں نے۔ بے شک اسباب رب العالمین نے بنائے ہیں، لیکن انہوں نے جو کیا ہے وہ الحمدللہ عز و جل ان کی نیکی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کے تمام تر گناہوں کو بخش دے، میری دل سے دعا ہے یہ۔ اور آپ لوگ بھی ان کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں عروج کی منزلیں دونوں جہاں میں عطا فرمائے۔ جب پہلا قافلہ جنت میں جائے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، تو میری دعا ہے رب کریم سے کہ انہیں ضرور اس قافلے میں شریک فرمائے۔ اور آپ سب سے میں یہی التجا کروں گی کہ اللہ تبارک تعالیٰ بہت بڑا شاہکار ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی بے نیازی پر کبھی بھی شک نہ کرنا۔ کوئی دعا قبول نہ ہونا تو کوئی بات نہیں، رنج نہ کرنا، میرا رب بہت بڑا غفور رحیم ہے۔ بس اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔